اس من بیانیہ کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے وننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے شفا بنایا. یہ نہیں فرمایا وننزل من القرآن، قرآن میں سے کچھ ایسا تھا، کچھ ہے جو تمہارے لیے شفا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات الگ ہوتی. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت ٹھیک ہے، تو میں جو چاہتا ہوں یہ آیت ٹھیک ہے کہ اس میں سارے صحابہ آ گئے، لیکن ہم نے کب کہا کہ حضور کے دور میں وہ مسلمان نہیں تھے؟ ہم کہتے تھے، لیکن حضور کے وصال کے بعد علی کی خلافت کا انکار کر کے وہ کافر ہوئے. تو میں نے کہا یہ آیت تو پھر بیکار ہو گئی بقول تمہارے. اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اب کس کی بشارتیں، کیا فائدہ؟ تو جس طرح تم تو 40 مان رہے تھے، 40 کے بجائے اب تو ایک بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ سارا قرآن ہی صحابہ کے لیے سے الفاظ بھرا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ تو حضور کے دور میں مومن تھے، حضور کے بعد مولا علی کی خلافت کا انکار کر کے وہ یہ ہو گئے، تو میں کہتا ہوں شیعو ذرا ٹکا کر اس بات کو ذرا سنو. اگر یہ بات کہا جائے تو تمہارے وہاں یہ قرآن پڑھا جاتا کہ نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا جب اس کا مصداق ہی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ رہے؟ اس کی غرض ہی باقی نہیں رہی، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. لیکن اس کا قیامت تک پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی شانیں بیان کی گئی ہے وہ جنتی ہیں، خدا کا وعدہ ان سے سچا تھا، وقتی نہیں تھا، دائمی تھا، دائمی تھا، دائمی تھا. ایک بات اب آئیے اس پر میں ایک اور شیعہ مفسر کا حوالہ دیتا ہوں. توسی نے تبیان میں بھی اس بات کو لکھا ہے، اور ملا فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین کے اندر اس بات کو لکھا. ذرا توجہ فرمائیے اس کا اعلان کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایک آیت کو نوٹ کریں، آپ ایک ایک آیت کو آپ یہاں پر نوٹ کریں. درود پاک پڑھیے گا. سورۃ الاحزاب ذرا نکالیے جہاں پر احزاب کا لفظ ہے، صدق اللہ ورسولہ. یہ کلمات آپ کو کثرت سے قرآن کے اندر ملیں گے. میرے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس آیت کا صحابہ سے تعلق حضور کے دور ہی تک کا تھا، بعد میں نہیں ہے، تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ یہ تلاوت تو آپ کے نزدیک اب سور بیکار ہو گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ توسی نے تبیان میں اس بات کو لکھا ہے کہ منہم قیل انہ بیان یخصہم بالوعدون، کہ مفسرین کا یہ قول موجود ہے کہ یہ یہاں پر من جو ہے، میم اور نون، منہم مغفرہ، یہ بازیت کے لیے نہیں ہے، کچھ کے لیے نہیں ہے، یہ تبیین اور بیان کے لیے ہے، بیان کو آگے جاری رکھنے کے لیے ہے، اور یہ خاص کرنا تھا ان تمام کے لیے کہ جو جنت کے اندر جائیں گے. اور ملا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے وہ من از بیان است، یہ فارسی میں لکھتا ہے وہ من از بیان است از قبیل فاجتنبوا الرجس من الاوثان. دلیل خود دی اس نے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ من جو ہے یہاں پر، تب سن رہے ہیں آپ، یہ من جو ہے یہاں پر بیان کے لیے ہے، کیونکہ عربی زبان میں من کا لفظ ہے میم اور نون، یہ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. ہماری ابتدائی کتابیں جو طالب علموں کو پڑھائی جاتی شرح میں تعمیل، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ ہے. لسان العرب میں بعض علماء نے اس کو 20 معنوں میں بھی لیا ہے کہ من کا معنی کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک بیان چلتا ہے اور بات چلتی ہے کہ جناب اخذت المال من الکیس، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب میں نے، کیس کہتے ہیں جیب کو، تھیلے کو، اخذ تو میں نے لیا مال اس کی تھیلی سے یا تھیلی سے. تو یہاں پر معنی ہمارے وہاں یہ کیا جاتا اخذت المال من الکیس، میں نے اس کی تھیلی میں سے کچھ مال اٹھایا، میں نے اس کی تھیلی میں سے کچھ مال اٹھایا. سوال ہوتا ہے یہ کچھ کا ترجمہ کہاں سے ہوا؟ تو یہ من سے ہوا، میم اور نون، من، یہ من سے ہوا. لیکن ہر جگہ پر یہ بازیت کا معنی دے ایسا نہیں. اس کے اصولی معنوں میں اندر یہ بیان کے لیے آتا ہے، بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اس قرینے کو ما قبل سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں ذکر کیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ سارا قرآن جو ہے یہ مومنین کے شفا ہے. اور اس پر ایک حوالہ دے کر میں آگے چلتا ہوں. ملا فتح اللہ کاشانی نے یہاں پر بڑی اچھی بات کی ہے، اور وہ یہ لکھ گیا کہ لگا دیکھو قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے فَاجْتَنِبُوا، بچو، الرجسا، ناپاکی سے، بچو ناپاکی سے. کس کی؟ من الاوثان، بتوں کی. یعنی کہ کچھ بتوں کی ناپاکی سے بچو اور کچھ کے ساتھ لگے رہو. نہیں، یہاں پر من بیان کے لیے، بازیت کے لیے نہیں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ بتوں کی ناپاکی سے بچو، سارے بتوں کی ناپاکی سے بچو. جس طرح من یہاں پر
بازیت کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے ہے. اسی کو فتح اللہ کاشانی نے منہاج الصادقین کے اندر لکھا ومن از بیانس از قبیل فاجتنبوا الرجس من الاوثان. یہاں پر بھی اللہ نے جو فرمایا کہ ومنہم مغفرۃ واجر عظیم، اس سے مراد کچھ صحابہ نہیں بلکہ سارے صحابہ اللہ نے انہیں بخش لیا ہے اور جنت میں انہیں مقام عطا فرمایا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہ نے انہیں، بولیے اللہ نے انہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا توجہ سما فرمائیے. صحابہ کرام ایک میدان میں نہیں، درجنوں جگہ پر اگر آپ دیکھیں گے. اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے صحابہ کرام ایک مسئلہ لے کر حضور کے پاس پہنچے. اب ایمان اور نفاق کا مسئلہ دل سے ہے. کس سے کہ بولیے؟ دل سے. ایمان جو ہے دل کی حسین صفت ہے اور نفاق جو ہے سب سے بری صفت ہے. قرآن کریم صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان صحابہ کے بارے میں یہ قرآن کی آخری آیتوں میں اترنے والی آیتیں ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب صحابہ کسی مسئلے کو لے کر حضور کے پاس پہنچے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے جائز ہو جائے لیکن وقتی طور پر وہ اس کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو یہ کام تم نہ کرو بلکہ اس بات کو پہچانو تم میں اللہ کے رسول موجود ہے. ہاں بہت سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، اگر اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا جائے تو بعد میں بڑے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے. تم اس چیز کو کیوں پسند کرتے ہو؟ تم اس کو پسند کرو نا جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. فرمایا وہ کیا؟ فلا ولاکن اللہ حببا. اور عربی گرامر بچہ بھی جانتا ہے کہ لاکن جو ہے یہ استدراک کے لیے آتا ہے. ما قبل جملے کے اندر جو وہم شک ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اصل چیز کو نافذ کرتا ہے. تو رب کریم کہتا ہے ولاکن اللہ حببا الیکم الایمان. اے رسول کے صحابہ تم یہ نہ مانگو بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب رکھا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو اللہ نے محبوب رکھا ہے نا، انہوں نے لیا نہیں، یہ تو نصیحت ہے. میں نے کہا آگے پڑھ. اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں لگا بھی دیا ہے. میں کہا آگے پڑھ. پوری وضاحت کے ساتھ آیت چل رہی ہے. اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ کہتے نہیں وہ تو ایسی نماز پڑھتے تھے دل میں کچھ تھا. کیا کہتے ہیں؟ دل میں کچھ تھا. میں نے کہا لعنت تمہاری شکل پر، دل میں کچھ تھا. قرآن کہتا دل میں کچھ نہیں تھا، دل میں ایمان ہی تھا. دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا. قرآن کہتا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کو ہم نے ایمان سے منقش کر دیا. پہلے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے. کوئی کہے گی یہ تو نصیحت ہے، انہوں نے نہیں لیا. تو اللہ نے ایک جملہ آگے اور ارشاد فرمایا ان رافضیوں کا منہ بند کرنے کے لیے. فرمایا میرے محبوب کی غلاموں کی صحبت پر اگر بات کرو گے تو میرے حبیب کی ذات پر بات آئے گی. فرمایا سنو ہم نے محبوب ہی نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں مزین بھی کر دیا. اچھا مزین کیا لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزین تو کر دیا لیکن اثر ظاہر نہیں ہوا. میں نے کہا اللہ نے وہ بھی ذکر کیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جب دل میں نقش کر دیا تو ان کا دل اب کفر کو پسند نہیں کرتا، فسوق کو پسند نہیں کرتا، عصیان کو پسند نہیں کرتا. آگے فرمایا قرآن نے اولئک ھم الراشدون، اور یہ سارے مرشد ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں. میں نے کہا شیعوں تمہیں چت کرنے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے. یہ کمی شمی راوی مدنی یہ سب چھوڑو، قرآن کافی ہے. قرآن سے تم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ قرآن نے بات بھی دلوں کی ہے. جہاں اثر سجود بتایا وہاں دل کی بھی بات کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہتے نہیں وہ تو وقتی طور پر ایمان لائے تھے، وقتی طور پر ایمان لائے تھے. میں نے کہا ابھی آگے چلتے ہیں، اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں. ذرا توجہ رکھیے آپ. سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بات موجود ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر فرمایا اور بڑے زبردست انداز میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. ایک بہت بڑے جنگ احزاب کی طرف اللہ خود اشارہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یاد کرو ہماری وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کی تھی اس وقت جب ایک بہت بڑا لشکر تم پر آ گیا تھا. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے تمہاری جان بچانے کے لیے ہوائیں بھیجی تھی.
جس نے کفار کے خیموں کو کھاڑ کر پھینک دیا. وجنودا لم تروها، اور ہم نے لشکر بھیجے تھے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہی علم والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بصیر ہے. اب وہ کیسا حال تھا اور اس میں معاملات کیسے تھے، قرآن کریم بڑے واضح طور پر اس چیز کو ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اب اس کی دہشت اتنی تھی اور اس لشکر کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے کے کلیجے منہ کو آ گئے.